اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، ہماری بات ان 26 آیتوں کے بارے میں ہو رہی تھی جن 26 آیتوں پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے دنیا بھر میں نفرت، گھرنا اور آتنکواد پھیلتا ہے۔ ان میں سے ایک آیت کو آج ہم اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151، یعنی چیپٹر نمبر 3 اور ورس نمبر 151۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا اس سے آتنکواد یا گھرنا یا ہیٹریٹ پھیلتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں، اس کے بعد آیت کو پڑھیں گے، اور وہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس سے دنیا بھر میں نفرت پھیلتی ہے، وہ دراصل دو باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس سے پہلے کی دو آیتوں کو یا تو وہ جان بوجھ کر نہیں پڑھتے یا پھر انجانے میں نہیں پڑھتے، اور میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ ان دو آیتوں کو یعنی اس سے پہلے کی دو آیتوں کو پڑھیں تو اپنے آپ ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ دوسری بات جو وہ لوگ چھپا لے جاتے ہیں یا یوں کہوں کہ انجانے میں پیش نہیں کرتے، وہ یہ کہ یہ آیتیں یعنی 3 آیتیں، آیت نمبر 149، 150 اور 151، 149، 150 اور 151 یہ کس موقع پر نازل ہوئی یہ نہیں بتاتے۔ تو دو باتیں نہیں بتاتے، اس سے پہلے کی دو آیتوں کو نہیں ڈسکس کرتے، اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ تینوں آیتیں یعنی لگاتار تینوں آیتیں کس موقع پر اور کب نازل ہوئی تھیں۔ اب میں آپ کو پہلے چاہتا یہ ہوں کہ ان آیتوں کی بیک گراؤنڈ، جسے پس منظر یا پرشٹھ بھومی کہا جاتا ہے، وہ پیش کروں، اور اس کے بعد پھر آپ سے کہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جس سے نفرت یا دہشت گردی پھیلتی ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کے ماننے والے جب مکہ سے مدینہ گئے تو شروع میں ان کی تعداد بھی بہت کم تھی اور وہ بہت کمزور تھے۔ ابھی ہجرت کا 3را سال تھا کہ ایک جنگ ہوئی، البتہ اس سے پہلے دوسرے سال بھی ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، لیکن تیسرے سال، ہجرت کے 3رے سال ایک اور جنگ ہوئی جس کا نام جنگ احد تھا۔ جنگ احد میں مسلمان پہلے جیت رہے تھے، لیکن ایک چوک کی وجہ سے وہ ہار گئے، اور ان کی ہار ہوئی، اور چونکہ ہار ہوئی اور مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1000 تھی، اور کافروں کی یا بت پرستوں کی تعداد اس وقت 3000 تھی۔ تو 3 گنے دشمن تھے اور یہ 1/3 ان کے تھے، تو اس اعتبار سے یہ کمزور تھے اور ہار بھی گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ابھی یہ کچھ دنوں ہی پہلے یا کچھ عرصہ ہی پہلے یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور پھر جنگ میں ہار بھی گئے۔ تو ایسے موقع پر ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی لشکر اس طرح سے ہارتا ہے تو اس کے فوجیوں کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نہ صرف حوصلہ پست ہوتا ہے، اس آئیڈیالوجی کے بارے میں بھی کبھی کبھی شک کرنے لگتے ہیں کہ جس میں وہ بلیو کرتے ہیں، جسے وہ مانتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، ابھی یہ مسلمان تازہ مسلمان تھے، ان کو بھی ایک تو اول ہار کر کے بڑے ہی مایوس تھے، اور دوسرے یہ کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس دین کو یا جس مذہب کو ہم مانتے ہیں کیا وہ صحیح بھی ہے۔ ایسے موقع پر اب مسلمانوں میں یعنی ہار کے فوراً بعد 2 حصے ہو گئے ان کے لشکر کے۔ ایک حصہ تو پھر بھی بہت ثابت قدم رہا، بڑے پکے ایمان کا تھا، اسے اللہ پر پورا یقین تھا، اللہ کی مدد پر پورا یقین تھا، لیکن دوسرے حصے والے مسلمان تھوڑے مایوس ہو گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، ہمتیں کم ہو گئیں۔ تو اب یہ جن کی ہمتیں کم ہو گئی تھیں، انہوں نے چاہا کہ یہ لوگ کافروں کے سامنے تسلیم ہو جائیں یا سرنڈر کر دیں۔ اچھا، ادھر سے بھی آپ کو بتائیں، کافر جب یہ جنگ جیت گئے تو جیتنے کے بعد جانے لگے اور کچھ دور پہنچ بھی گئے، کئی کلومیٹر واپس چلے بھی گئے تھے۔ پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم پلٹ کر کے مسلمانوں پر، اس وقت وہ ہارے ہوئے بھی ہیں، ایک ایسا حملہ اور کر دیں کہ جس کے بعد سارے مسلمان، اسلام سب ختم ہو جائے، یعنی کل ملا کر کے اسلام کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ یہ سوچ کر
وہ کافر لوگ پلٹ رہے تھے اور ادھر مسلمان ان میں دو گروپ ہو گئے اور یہ گھبرائے ہوئے تھے. ایک گروپ گھبرایا ہوا تھا کہ اگر اب کی انہوں نے حملہ کیا تو ہمارا حال کیا ہوگا. تو کچھ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم کافروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور ان سے کہیں کہ بھائی جیسے تم چاہ رہے ہو ویسے رہنے کو تیار ہیں, ہم ان کے سامنے تسلیم ہو جائیں, سرنڈر ہو جائیں. اس موقع پر 149, 150 اور 151 آئی اور اس کے بعد 3 آیتوں میں دیکھیے کیا بتایا گیا کہ اللہ نے یہ بتایا پہلی آیت میں کہ اے مسلمانوں, اگر تم میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کافروں کے سامنے سرنڈر کرتے تو وہ جان لیں کہ سرنڈر پر ہی بات نہیں رکے گی, بلکہ اگر سرنڈر کیا تو پھر کافر یہ بھی کہیں گے کہ تم پھر سے اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جاؤ, کفر کی طرف آ جاؤ, اور بات وہاں تک پہنچ جائے گی. اور اگلی آیت میں پھر اللہ نے ان کی ہمت بڑھائی کہ تم میں سے جو ثابت قدم رہیں گے, جو اپنا پیر جمائے رہیں گے, ان کا اللہ مددگار ہوگا. اور پھر تیسری آیت آئی کہ جس میں کہا گیا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانا. گھبراؤ نہیں ہے مسلمانوں, ہم کافروں کے دل میں جلد ہی روب بٹھا دیں گے, جلد ہی تمہاری دھاک بٹھا دیں گے, جلد ہی ان کے دلوں میں خوف ڈال دیں گے, تو پھر وہ تمہاری طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے, یعنی دوبارہ تم پر حملہ نہیں کریں گے. یہ ساری بات تھی. اب میں آیتوں کو پیش کرتا ہوں, پھر آپ کے حوالے یہ بات چھوڑتا ہوں, آپ ہی فیصلہ کیجئے گا کہ کیا ان آیتوں سے آج کے اس زمانے میں کوئی نفرت یا دہشت گردی یا ٹیررزم پھیلتا ہے یا نہیں. میں تینوں آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اے مومنو, اے ایمان والوں, اگر تم لوگ کافروں کی بات مانو گے, یعنی کافروں کے سامنے سمرپن کرو گے, سرنڈر کرو گے, یردوکم علی اعقابکم, تو وہ تمہیں تمہارے پچھلے دین یا مذہب یا جو بھی تمہارا عقیدہ تھا اس طرف پلٹا لے جائیں گے. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ, اور اس وقت تم لوگ پچھتاؤ گے کہ تم اسی کفر کی طرف لوٹ گئے جس پر تم پہلے تھے. وَلِلَّهُ, اگلی آیت, وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تمہارا سرپرست, تمہارا مددگار, تمہارا حمایتی اللہ ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. تو اب یہاں ہمت بڑھائی گئی اس آیت میں. گھبراؤ نہیں, تمہاری ہمت بڑھا رہا ہے اللہ اور تمہارا سرپرست وہ ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا, گھبراؤ نہیں, ہم تم مومنوں کا یعنی تم مسلمانوں کا خوف کافروں کے دل میں ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ, اس لیے ڈال دیں گے یہ خوف کیونکہ ان لوگوں نے دوسرے خداؤں کو, جھوٹے خداؤں کو اللہ کا شریک بنایا ہے. ما لم ينزل بہ سلطانہ, اور جو شریک بنایا انہوں نے بتوں کو اللہ کا, تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کئی خدا ہیں تو اس کے لیے کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے, ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, ان کا ٹھکانہ آخر میں جہنم یا آگ ہوگا. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ, اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہوگا. اب آپ بتائیے ان 3 آیتوں سے آج کے دور میں کس طرح سے کوئی نفرت یا دہشت گردی یا ٹیررزم پھیلتا ہے. یہاں پر تو صاف صاف اللہ کہہ رہا ہے, مومنوں کی ہمت بڑھا رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, اور نہ صرف تمہارا ساتھ دیں گے, تمہارے دشمنوں کے دل میں تمہارا ڈر بٹھا دیں گے, تمہارا خوف بٹھا دیں گے. تو یہ تو اللہ اپنے چاہنے والوں کا, اپنے ماننے والوں کا ساتھ دے رہا ہے. تو اس سے تو میں نہیں سمجھتا ہوں آتنکواد پھیل سکتا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اللہ نے یہ آیت ہر زمانے کے لیے نازل کی, اول تو یہ کہ ہر زمانے کے لیے نہیں تھی, اس موقع کے لیے مان بھی لیا جائے کہ آج کے مسلمانوں سے بھی یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری دھاک تمہارے دشمن کے دل میں بٹھا دیں گے. تو اس میں کون سی ایسی برائی ہے بھائی؟ کیا اپنے ماننے والوں سے, اپنے چاہنے والوں سے اللہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تمہاری دھاک تمہارے دشمن کے دل میں بٹھا دیں گے؟ اس میں کون سی ایسی برائی ہے؟ تو اس سے نہ تو آتنکواد پھیل رہا ہے, نہ نفرت پھیل رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت یا تینوں آیتیں ایک خاص موقع پر آئی تھی, یعنی جنگ احد کا موقع.
اور اب آپ کو آخری میں یہ بتا دوں ان آیتوں کے بعد کیا ہوا۔ بعد میں یہ ہوا کہ وہ دشمن جو ارادہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دے اور مسلمانوں کا قلع کما کر دے، انہیں ختم کر دے، وہ ایسا گھبرایا، اس کے دل میں ایسا خوف آیا کہ اس نے پھر یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ اس واقعے کو کہا جاتا حمراء الاسد، آپ جا کر کے تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں، حمراء الاسد یا حمراء الاسد کے نام سے یہ واقعہ تاریخ میں مشہور ہے، آپ ہسٹری کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس واقعے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، دشمن نے صرف ارادہ کیا تھا، تھوڑی دور تک پلٹ کے آیا بھی تھا، لیکن اس کے دل میں ایسا ڈر بیٹھا کہ وہ واپس چلا گیا۔ جس مقام پر یہ واقعہ ہوا اس کا نام تھا حمراء الاسد، اس لیے اسے حمراء الاسد کے نام سے یا واقعہ حمراء الاسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو میں پھر سے بتا دوں، اس واقعے سے یا ان تینوں آیتوں سے نہ تو آتنکواد پھیلتا ہے، نہ نفرت پھیلتی ہے، نہ ٹیررزم پھیلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی، آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔